الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم حضرات، جمعہ کے اعمال سے ہے۔ جمعہ کا دن اسلام میں بہت ہی فضیلت مآب، بڑا مبارک اور بڑا مقدس دن ہے، اور اس کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان جہاں پر دین کی اور بہت ساری چیزوں کے اندر غفلت کا شکار ہے، وہیں پر جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے اعمال سے بھی بہت غافل ہے۔ بہت دنوں سے خیال تھا کہ جمعہ کے سلسلے میں لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہیے، لیکن دیگر عنوانات کی وجہ سے اس کو میں مؤخر کرتا رہا۔ آج اس بات کا عہد کیا کہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے اعمال کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں اور اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور جمعہ میں ہمیں کیا حکم ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، سب سے پہلے تبرکاً میں انہی 2 آیات کی تشریح سے اپنے کلام کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے، یعنی جمعہ کی اذان، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے چلے آؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، بند کر دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو اور تم جانکاری رکھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز جمعہ ادا کر دی جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے ترجمہ ان 2 آیات کا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمے ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس آیت میں، ان آیات میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار کو بند کر دینا چاہیے، دنیا کی چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے اور دوڑے اللہ کے ذکر کی طرف چلے آنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے مراد جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کا خطبہ۔ جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کے لیے دوڑے چلے آؤ۔ یہاں دوڑنے سے مراد بھاگ کر آنا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے جلدی سے آنا۔ جلدی آنے کو صحیح سے تعبیر کیا گیا کہ اپنے کاروبار کو بند کیا جائے، دکانوں کو بند کر دیا جائے، دنیاوی مصروفیات کو ختم کر دیا جائے
اور جس قدر جلد سے جلد ہو سکے جمعہ کے خطبے کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے چلے آئیں۔ اللہ نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو جان سکتے ہو کہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کے کاروبار میں رہ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دینا بہتر نہیں ہے، اور جمعہ میں تاخیر سے پہنچنا بہتر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تمہارے کاروبار کو ٹھپ کر دو، کاروبار کو بند کر دو، چھوڑ دو، اور چلے آؤ اللہ کے نام کو سننے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ بہت سارے لوگ کاروبار کو اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اور کاروبار جاری رہتا ہے۔ اور بعض لوگ عجیب یہ کرتے ہیں کہ 2-3 بھائی کاروبار میں شامل ہیں، تو ایک بھائی ایک جگہ پر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دوسرا بھائی اس سے ذرا تاخیر والی جمعہ میں چلا جاتا ہے، اور تیسرا بھائی کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے، لیکن کاروبار جاری رہتا ہے، بند نہیں کیا جاتا۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا مقصد صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ یہاں حکم 2 اللہ نے دیے ہیں۔ ایک حکم اللہ نے دیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ، اور دوسرا حکم یہ ہے کاروبار بند کر کے آؤ۔ اگر آدمی نے کاروبار بند نہیں کیا، کاروبار چل رہا ہے، لین دین جاری ہے، اذان ادھر ہو چکی ہے، اور ایک بھائی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک بھائی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ٹالنا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے بند کر دو کاروبار کو، اذان ہونے کے بعد کاروبار کو جاری رکھنا جائز نہیں۔ یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا، اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہ پیسے کے اندر بھی کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک مسئلہ ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد اپنے علاقے میں، جیسے مثلاً یہ محلہ یہاں کی اذان ہو گئی، جیسے اب اذان ہو چکی ہے یہاں پر، اب اذان ہو جانے کے بعد کوئی گھر میں بیٹھا رہے، کوئی دنیاوی مصروفیات میں رہے، کوئی کاروبار میں مصروف رہے، یہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف چلا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے اب تمہارے لیے کاروبار جائز ہے، اب تم ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو اور ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فراغت ہو جائے، تمہاری سنت نوافل پوری ہو جائیں، تو پھر تمہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہونے کی اجازت ہے، اور تم اپنے کاروبار کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کی منڈیوں میں چلے جاؤ، اپنی اپنی فیکٹریوں میں چلے جاؤ، اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جاؤ، اور دنیا کو حاصل کرو اور کماؤ۔ یہ اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے اللہ کے رزق کو فضل اللہ سے تعبیر کیا، اور کہا کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر فضل اللہ سے مراد رزق اللہ ہے، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں اللہ کے رزق کو تلاش کرتے کرتے اپنے کاروبار کی منڈیوں میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو بھول نہ جانا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے اللہ کو بھول کے نہیں جانا ہے، کاروبار میں جاؤ تو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ کاروبار تمہیں کامیابی نہیں دیتا، بلکہ کاروبار تو ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو کامیاب بنانا اللہ کا کام ہے۔ اسی اللہ کہتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، منڈیوں میں اپنی جاؤ، فیکٹریوں میں اپنی جاؤ، آفسوں میں اپنی جاؤ، مصروفیات میں اپنی لگ جاؤ،
لیکن اللہ کو نہ بھولو، اس لیے کہ ان ساری جگہوں سے رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر تم مصروف رہے لیکن اللہ نے تمہیں رزق نہ دینا چاہا تو تمہاری ساری مصروفیات بیکار ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں لعلکم تفلحون۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کے اندر ایک خاص حکم جمعہ کے سلسلے میں دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کو ٹھپ کرنا، کاروبار کو بند کرنا اور اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف دوڑے دوڑے چلے آنا، یہ انسان پر فرض اور مسلمان پر ضروری ہے۔ اور کاروبار جب بند کر کے آئے گا تو یہ کاروبار کا بند کرنا نماز تک ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے کاروبار کے اندر جا کر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ آیتیں اس سے جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی نماز کی اہمیت، جمعہ کے خطبے کی اہمیت معلوم ہو رہی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے مبارک اور مسعود دن میں، اور ان کے لیے وہ تھا ہفتے کا دن، اس دن میں وہ پورا دن کاروبار بند رکھے، صبح ہونے کے بعد سے لے کر شام ہونے تک دنیا کی کوئی مصروفیت اور دنیا کا کوئی کاروبار کرنا بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں پر کس قدر رحم کیا، کرم کیا کہ اللہ نے کہا صرف جمعہ کی نماز کے وقت تک بند کر دو، اس سے پہلے بھی تم کاروبار کر سکتے ہو۔ فجر ہوتی ہے اس وقت سے اپنا کاروبار شروع کرو، یہاں تک کہ جمعہ کی اذان تک بھی کاروبار کرو، لیکن کم از کم جمعہ کی اذان ہونے پر اپنے کاروبار کو بند کر دو اور پھر نماز کے لیے آؤ، خطبے کے لیے آؤ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر بھی اپنے کاروبار میں شامل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا اللہ کا رحم ہے، کرم۔ لیکن اس کے باوجود بعض مسلمان اس چھوٹے سے وقت کو بھی اپنے کاروبار کو بند کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا کاروبار جاری رہتا ہے، بیپار جاری رہتا ہے، ایک بھائی ادھر جاتا ہے نماز پڑھنے، ایک بھائی ادھر جاتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا مقصود ہے اتنے چھوٹے سے وقفے کے درمیان میں کاروبار مسلمانوں کا بند ہو جائے۔ یہ شعار ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کو اس شعار کو اپنانا ہے کہ اتنا وقت جو نماز کے لیے ہے اتنے وقت تک اپنے کاروبار کو بالکل بند کر دے، کوئی بھی بھائی نہ کرے، کوئی اس کا غلام بھی نہ کرے، کوئی اس کا نوکر چاکر بھی وہاں پر نہ ہو، بلکہ کاروبار کو بالکل بند کرنے کے بعد مسجدوں کی طرف لپک لپک کے جائیں اور ساری دنیا کو یہ بتائیں یہ وقت ایسا وقت ہے کہ ہم اس میں دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کیا کرتے۔ لیکن اس کے بجائے اس میں لوگ تعویل کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھنا ہے نا، ایک بھائی چلا جائے گا 1:30 بجے کی نماز کو، وہ آئے گا، اور ایک بھائی چلا جائے گا 2 بجے کی نماز کو، اور ایک بھائی چلا جائے گا 2:30 بجے کی نماز کو، لیکن کاروبار جاری رہے گا۔ لیکن بھائیوں کاروبار کرنا ہی تو حرام ہے اس وقت میں، اس وقت کاروبار ہی نہیں کر سکتے آپ، اس کو خود ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے 2 حکم دیے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، 2 الگ الگ حکم اللہ نے دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے آنا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کاروبار کو بند کر دینا ہے۔ کاروبار کو جاری رکھ کے نماز کو آئے گا گنہگار ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ دونوں کام انجام دینے چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے اندر کچھ تعویلات سے کام لیا تھا، آج مسلمان بھی اسی طرح کی تعویلات سے کام لینے لگا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ وہ کاروبار نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایک علاقہ تھا جو ساحل سمندر پہ تھا، اور وہاں کے لوگ مچھلیوں کے بیپاری تھے، اور مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کاروبار کرتے تھے، اور جب آتا تھا ہفتے کا دن تو ہفتے کے دن میں تو ان کے لیے کاروبار منع تھا، اس لیے شروع میں تو وہ اسی کے اوپر رہے، کاروبار بند رکھتے تھے۔ سارے کے سارے لوگ جمعہ تک کاروبار ان کا
ہفتے کا دن بالکل بند، اور پھر اتوار سے ان کا کاروبار شروع ہوتا تھا۔ چلتے چلتے کچھ لوگوں نے اس میں تعویل کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے ایسا کیا، قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں نے دیکھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن بہت اچھل کود کرتی ہیں، سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ مچھلیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آج ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جانور سمجھتے نہیں، اصل میں ہم نہیں سمجھتے ہیں، جانور تو بہت سمجھتا ہے، مچھلیاں بھی سمجھتی ہیں، کتے اور بلیاں بھی سمجھتی ہیں، تمام جانور بھی اپنی اپنی بات سمجھتے ہیں، ہماری بات بھی ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انسان کیا کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ بلبان، ان کی ایک کتاب ایک بار نظر سے گزری۔ پہلے تو میں نے اس کتاب کا ٹائٹل دیکھا تو ٹائٹل دیکھ کے میں چونک گیا کہ یہ کیا کتاب ہے۔ ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے، نام اس کتاب کا کہ فضل الکلاب علی من لبس الثیاب، جس کا ترجمہ ہے کتوں کی فضیلت اس مخلوق پر جو کپڑے پہننے والی مخلوق ہے۔ کپڑے پہننے والی مخلوق کون ہے بھائی؟ وہ تو ہم اور آپ ہی تو ہیں، اس لیے کہ نہ کتے کپڑے پہنتے، نہ بلی، نہ شیر، نہ ہاتھی، نہ باغ، انسان ہی کپڑے پہنتا ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے فضل الکلاب علی من لبس الثیاب، کپڑے پہننے والی مخلوق یعنی انسان پر کتوں کی فضیلت۔ میں دیکھ کر چونک گیا، اور میں نے پہلے سوچا کہ شاید کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، اس لیے کہ انگریزوں کو کتوں کی فضیلت کا بڑا اقرار ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے تو سمجھا، نام مصنف کا سامنے نہیں آیا تھا، میں پڑھتے ہی دماغ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ کسی انگریز کی کتاب ہوگی۔ لیکن جب میں نے اس کے مصنف کو ٹٹولا کہ بھائی اس کا مصنف کون ہے، لکھنے والا کون، تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے علامہ محدث مسلمان ہیں۔ پھر میں نے اس کتاب کی ورگردانی کی اور اس کو دیکھا کہ اس میں ہے کیا آخر، تو انہوں نے کتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کتے کتنے عقل مند ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریننگ دی جائے تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، ویسے بھی وہ عام طور پر کتنے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتوں کے اندر بھی کچھ عقل ہے، بصیرت ہے، تمیز ہے، لیاقت ہے، وہ اپنے پالنے والے کا بڑا اکرام کرتا ہے۔ آپ اس کو روٹی ڈال دیجئے تو اس کی روٹی، آپ کی اس روٹی کا وہ اکرام کرتا ہے اور اس کے بھی حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات بھر جاگ کر آپ کی اور آپ کے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے۔ یا آخر اس کی عقل ہی کی تو بات ہے، تو سمجھدار کتے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، مچھلیاں بھی سمجھدار تھی، مچھلیوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہم کو ہفتہ بھر تو پکڑتے ہیں لیکن ہفتے کے دن ہمیں ٹچ نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اچھل کود شروع کر دی، سامنے آ کر کھیلنا، کمال دکھانا، یہ سب کچھ شروع کر ڈالا۔ تو کچھ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ ہفتے کو یہ بہت ناچتی ہیں اور ادھر سے ادھر کودتی اور پھلانگتی پھرتی ہیں، اور دوسرے دنوں میں ان کو پکڑنے چاہتی ہیں تو یہ اندر بھاگ جاتی ہیں، اس لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن میں چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس میں پانی ذرا نیچے کو کر کے چھوڑ دیا جائے، یعنی گڑھے بنا دیا جائے، گڑھے بنا کر پانی اس میں نیچے کر دیا جائے، جب یہ اچھلیں گی کودیں گی تو اس گڑھے میں پڑ جائیں گی، اور جب گڑھے میں پڑ کے اسی گڑھے میں رہیں گی تو دوسرے دن ہم آ کر اس کو اٹھا لیں گے۔ اب انہوں نے جمعہ کے دن میں ایک کارستانی کی، اور ہفتے کے دن اچھل کود کرنے والی مچھلیاں جب اچھلتی تھی تو اس گڑھے میں آ کے پڑتی تھی، اور گڑھے میں پڑ کے پھر نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ پانی نیچے کی سطح پہ ہوتا تھا اور اچھل کے باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا تھا۔ اس طریقے پر وہ گڑھے میں جا کے پھنس جاتی تھی، اور جو ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا یہ لوگ جاتے اور ان گڑھوں سے مچھلیوں کو اٹھا کے لے آتے۔
یہ انہوں نے ہفتے کے دن کی اچھل کود کرنے والی مچھلیوں کو پکڑنے کا نظام بنایا. اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ پہلے تو پیغمبروں سے, لوگوں سے ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی, لیکن یہ تو ایسا ہوا کہ اس کی لت بڑھتی گئی. کچھ لوگوں نے پہلے کیا, بعد میں ان کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے کیا, پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا, یہاں تک کہ پورے علاقے کے لوگ چند لوگوں کو چھوڑ کر اسی بات کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا. قرآن کے اندر موجود ہے, رات میں سوئے تو صبح وہ بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے. معلوم ہوا اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں, اللہ کے حکم میں تعویلیں نہیں, اللہ کے حکم میں حیلے اور بہانے نہیں. اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہو. اور یہ کاروبار کو بند کرنے سے اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ سوچو کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ارے نقصان نہیں ہوگا, دینے والا تو میں ہوں, چھپر پھاڑ کے تم کو دے دوں. اسی اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہوگا تو سمجھ سکتے ہو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. کاروبار کو بند کرنے سے تمہارا نقصان نہ ہوگا, ظاہراً نقصان ہوگا کہ اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بیپار نہ ہوا, لیکن اللہ اس دوسرے ذریعے سے تمہاری کمائی کا ذریعہ تم کو عطا فرما دے. یہ ہے جمعہ کے سلسلے کی آیات اور اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا, جمعہ بہت ہی مبارک اور مقدس دن ہے. مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. اس دن کے بارے میں حدیث کے اندر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنوں میں سے سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے, ہفتے کے دن بھی طلوع ہوتا ہے, اتوار کے دن بھی طلوع ہوتا ہے, پیر کے دن بھی ہوتا ہے, اور دنوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوا وہ کوئی اور دن نہیں, وہ جمعہ کا دن ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں ایک بات تو یہ ہے فیہ خلق آدم, اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو پیدا کیا, جنت میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا, یہ وہی دن تھا, یعنی جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. کہتے ہیں وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جمعہ ہی کے دن میں اللہ نے ان کو جنت کے اندر داخل فرمایا. ایک تو ان کی پیدائش جمعہ کے دن, اور پھر جمعہ کے دن پیدا کر کے جمعہ ہی کے دن اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ, تم بھی اور تمہاری بیوی, اور یہاں پر تم رہو اور سکونت اختیار کرو. یہ بھی جمعہ کے دن ہوا. اور کہتے ہیں وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا, اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا ہے. تین کام ہوئے جمعہ کے دن میں. آدم کی پیدائش جمعہ کے دن, آدم کا جنت کے اندر داخلہ جمعہ کے دن, آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا وہ جمعہ کا دن. اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ پہلی دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ فضیلت کی بات. جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ میں پیدا فرمایا. بڑا مبارک دن ہے, بڑا مسعود دن ہے, اس لیے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے اور پورے انسانوں کے باپ ہیں. ان کی پیدائش اللہ نے جمعہ کے دن میں فرمائی, اس لیے وہ مبارک دن ہوا.
اور دوسری فضیلت یہ کہ ان کو جنت کے اندر داخلہ دیا گیا. جنت میں جانا بھی ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے اور فضیلت کی چیز ہے، اس لیے جمعہ کی فضیلتوں میں اس کو شمار کیا. یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت آدم کو جمعہ ہی کے دن میں اللہ نے جنت سے نکالا تھا، اس کے اندر جمعہ کی فضیلت کہاں ہے؟ جنت سے نکالا جانا تو کوئی فضیلت کا کام نہیں. جنت میں جانا تو فضیلت ہے، جنت سے نکالا جانا فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو پریشانی کا سبب ہے. پھر اللہ کے نبی نے جمعہ کی فضیلتوں میں اس کو کیوں گنوایا ہے؟ ایک بہت بڑا اشکال ہے جو اس حدیث پر وارد ہوتا ہے. حضرات علماء نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی، لیکن ان ساری بحثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے پر آدم کی پیدائش یہ باعث فضیلت بات، اور جس طرح جنت کے اندر ان کا داخلہ یہ بھی باعث فضیلت بات، اسی طریقے پر حضرت آدم کا جنت سے نکالا جانا بھی ایک درجے میں فضیلت ہی کی بات ہے. فضیلت کیسے ہے؟ وہ فضیلت اس طریقے پر ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں رہ جاتے اور دنیا میں نہ آتے تو پھر دنیا کا وجود بھی نہ ہوتا، یہاں انسانوں کا رہنا بھی نہ ہوتا. کہ اتنی بڑی کائنات کا جو نظم اور ضبط اور یہاں کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ناپید ہوتی. اور پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج کر حضرت آدم اور حضرت آدم کی ذریت کو ترقی کے مواقع نصیب کر دیے. اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو آدم علیہ السلام بس جنت کی غذائیں کھاتے رہ جاتے، لیکن کوئی ان کے اندر ترقی نہ ہوتی. دنیا میں آئے تو دنیا میں ترقی کا سامان ہے، اس لیے کہ یہاں مصیبت ہے، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں پر تنگیاں ہیں. ان پریشانیوں میں اور تنگیوں میں اور ان مصیبتوں میں رہتے رہتے جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اور یہاں پر گناہ کے اسباب بھی ہوتے ہیں، ان گناہ کے اسباب میں رہتے ہوئے کبھی اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے نزدیک فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے. اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو وہاں پر ان کا درجہ فرشتوں سے بڑھا نہ جاتا، لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ میں جس مخلوق آدم کو پیدا کیا ہوں وہ فرشتوں سے بھی آگے کی مخلوق ہے. اسی لیے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لی آدم کے سامنے سجدہ کرو. یہ بتانے کے لیے یہ معمولی مخلوق نہیں ہے، یہ تمہارے سے بھی اونچی مخلوق ہے، یہ تمہارے سے بھی فضیلت معام مخلوق ہے، یہ تمہارے سے بھی تقدس معام مخلوق ہے. اس کے اندر وہ خصوصیات اور اس کے اندر وہ کمالات موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے. فرشتوں سے بڑھ کر اللہ نے آدم کو اور آدم کی ذریت کو بنایا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بات سامنے ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں آنا ضروری تھا. اگر دنیا میں وہ نہ آتے تو آدم علیہ السلام کے کمالات کھل کے سامنے نہ آتے. یہاں آئے، ان کے کمالات کھل گئے، انسانوں کے کمالات کھل گئے. آج دنیا کے اندر جو رونق آپ کو نظر آتی ہے، دینی رونق اور دنیاوی رونق، یہ سب کا سب تو حضرت انسان کا طفیل ہے. اگر انسان نہ ہوتا اس کائنات کے اندر تو یہ کائنات ایسی کہاں ہوتی؟ کیا یہاں بسنے والے شیر، ہاتھی اور باغ اور ریچھ اور یہ کتے اور یہ بلیاں کیا دنیا کو ایسا بنا سکتے تھے؟ دیکھیے جنگلوں کو جا کر، جنگل کا شیر تو اس زمانے سے اب تک بھی ہے، لیکن جنگل کے شیر کو سوائے اپنے پیٹ بھرنے کے کسی اور چیز کی فکر نہیں. جنگل کا شیر یعنی جنگل کا راجا جس کو شیر کہتے ہیں،
وہ تو بس اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کے سوا اس کے سامنے کیا ہے؟ مجھے جنگل کو ایسا بنانا ہے، یہاں پر عالیشان عمارتیں بنانا ہے، یہاں پر مجھے کچھ کمپلیکس کھولنا ہے، یہاں پر مجھے عالیشان طریقے پر کچھ کام کرنا ہے، اور ایسی تحریکیں چلانا ہے، یہاں کے سارے جانوروں کو کچھ تربیت دینا ہے۔ کیا کبھی شیروں نے ایسا کیا؟ ہاتھیوں نے ایسا کیا؟ باغوں نے ایسا کیا؟ ریچھوں نے ایسا کیا؟ کسی اور مخلوق نے ایسا کیا؟ یا ان کے اندر اس کی صلاحیت ہے؟ یہ صلاحیت تو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ انسان دنیا میں آیا، دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ کمالات انسان کے اندر اللہ نے رکھے تھے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہ جاتے تو یہاں پر نہ آنے کی وجہ سے یہ دنیا کا کاروبار نہ چل سکتا تھا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج کر ان کے کمالات کو ظاہر کیا، ان کے کمالات کو روشن کیا، اس ساری دنیا کو انسانوں سے بھرا اور انسانوں کے کمالات کو یہاں سے وہاں تک پھیلا دیا۔ یہ سب کچھ دراصل انسانی کمالات ہے جو جنت میں انسان رہ جاتا تو پھر ظاہر نہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے اب سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہی تو فرمایا۔ جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعہ میں آدم پیدا کیے گئے، ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے اندر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی دن دنیا میں ان کو بھیجا اور جنت سے نکالا گیا۔ وہاں سے نہ نکالا جاتا تو ان کے کمالات دنیا میں آ نہ سکتے تھے، اس لیے ان کا نکالا جانا بھی یہ جمعہ کی فضیلتوں کے اندر داخل۔ یہ ایک حدیث کی تشریح ہوئی۔ بعض حدیثوں کے اندر جمعہ کی فضیلتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو یصلی وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو مسلمان اللہ کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو کسی بھی چیز کا تو ضرور اللہ اس کو عطا کر دے۔ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جمعہ میں، یہ جمعہ کی فضیلت کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی۔ اگر کوئی انسان اس گھڑی میں اللہ سے دعا مانگ لے گا، جو بھی مانگے گا قبول ہو جائے گی، لیکن اس گھڑی کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ گھڑی تو آتی ہے صبح سے لے کر شام تک کسی وقت، لیکن وہ کون سے منٹ میں اور کون سے سیکنڈ میں آتی ہے یہ کسی کو خبر نہیں۔ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ ہیرو کو، جواہرات کو اور سونے اور چاندی کو کہیں یوں ہی ڈال کے نہیں رکھ دیتے، لوگوں سے چھپا کے رکھتے، بلکہ اپنے بچوں سے بھی چھپا کے رکھتے۔ روپیہ اور پیسہ وہ بھی محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے، یوں ہی کہیں ڈال کے نہیں رکھ دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہوا کرتی ہے۔ قیمتی چیز کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یہیں سے دماغ ایک اور سلسلے میں منتقل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بھی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کو قید میں ڈال دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں قید میں نہیں ڈالا ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا مرتبہ گنایا گیا ہے، ان کے مقام کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، مردوں سے زیادہ وہ بھاری، مردوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھنا یہ ہر جگہ کا اصول و ضابطہ ہے۔ سونے کو چھپا کے رکھتے ہو، چاندی کو چھپا کے رکھتے ہو، ہیروں کو چھپا کے رکھتے ہو، پیسوں کو چھپا کے رکھتے ہو، اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہو، اپنے ڈاکومنٹس کو چھپا کے رکھتے ہو، اپنی دستاویزات کو چھپا کے رکھتے ہو، اپنی سندوں کو، سرٹیفکیٹ کو چھپا کے رکھتے ہو۔ اگر اللہ کہتا ہے عورتوں کو چھپا کے رکھو، یہ ان کے لیے قید نہیں، ان کی عزت اور مقام کو بتانے کے لیے۔ لیکن بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ان سے کہتے ہیں اگر چیزوں کو باہر لانا یہ ان کی عزت اور یہ ان کے لیے فضیلت ہے تو تم اپنے سونے و چاندی کے ڈھیروں کو بھی باہر لا کے کیوں نہیں ڈال دیتے؟
اپنی سندوں کو باہر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ اپنی سرٹیفکیٹ کو باہر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ اپنے ڈاکومنٹس کو باہر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ اس کو چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ تمہارے نزدیک وہ قیمتی ہے، قیمتی سرمایہ کو چھپاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ عورتیں بھی قیمتی سرمایہ ہے، ان کو بھی چھپا کے رکھو۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا تاکہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ اس کو استعمال کرے تو کوئی عقل مند استعمال کرے، کوئی صالح استعمال کرے، کوئی متقی استعمال کرے، کوئی بے ڈھنگا اس کو استعمال نہ کرے۔ مثال کے طور پر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ اگر یہ یوں ہی بتا دیا جاتا بھائی اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پہ دعا قبول ہوتی ہے، فاسق و فاجر اپنی فسق و فجور کی دعائیں کرتے، فحاش اپنی اوریانی وہ بدکاری کے لیے دعا کرتا، زناکار اپنے زنا کے لیے دعا کرتا، چور اپنی چوری کے لیے دعا کرتا، ڈاکو اپنے ڈاکے کے لیے دعا کرتا، اے اللہ میں ڈاکہ ڈالوں تو مجھے کہیں اچھے سے اچھا مال عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا تاکہ نیک لوگ، متقی لوگ، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ سے عقید، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ اور خوف آخرت رکھنے والے لوگ اس کی طلب میں، اس کی جستجو میں آئے، اور ان کو نماز پڑھنی ہوگی، ان کو تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کر کر کے اس چیز کو لینا پڑے گا۔ اس کے لیے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں آئے گا، چور نہیں آئے گا، ڈاکو نہیں آئے گا، فاحش نہیں آئے گا، بدکار نہیں آئے گا، فاسق نہیں آئے گا، کافر نہیں آئے گا۔ آئے گا تو کون آئے گا؟ وہ آئے گا جسے نماز پڑھنی ہے، جسے ذکر کرنی ہے، جسے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، جسے اللہ سے لو لگانا ہے، وہ آئے گا اور ڈھونڈے گا اور اس کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ اس کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، اس کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ اس گھڑی کی موافقت کر جاتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اس حالت میں کہ وہ کھڑے ہوئے اللہ سے، اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو کوئی چیز کو، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، تو ضرور اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتے۔ اب یہ تلاش کرنا پڑے گا کون سے وقت میں آتی ہے۔ صحابہ کرام میں اس میں دو رائے ملتی۔ ایک رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ گھڑی جو آتی ہے جمعہ کی، یہ امام کے خطبے کے لیے آنے پر شروع ہوتی ہے، اور جب امام نماز سے فراغت پاتا ہے اس درمیان میں کوئی وقت ہوتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم تک، اس درمیان میں یہ کتنا وقت ہوتا ہے بھائی؟ زیادہ زیادہ 15-20 منٹ۔ یہ 15-20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس وقت میں جو آدمی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ دل میں دعا کرتے رہنا ہے۔ خطبے کے دوران کوئی آدمی بیٹھ جائے دعا کرنے کے لیے خطبہ چھوڑ کر، تو یہ جائز نہیں۔ اللہ نے یہاں بھی دیکھو قید لگا دی، یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے، یہاں زبان چلا کے دعا نہیں مانگ سکتے، یہاں پر تمہیں دل میں اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ خطبہ بھی سنتے رہو، دل میں دعا کرتے رہو، معلوم نہیں کون سی گھڑی آئے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جب دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، اس بیٹھک کے درمیان میں وہ گھڑی آتی، اب تو بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ بہت کم سا وقفہ ہے، اس وقفے میں دعا کر لینا اور دل کے اندر اللہ کی طرف توجہ دے لینا، یہ بہت ہی جو ہے آسان بات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نماز تک وہ سلسلہ ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایک قول تو اس سلسلے میں یہ ہے، اور دوسرا قول جو بہت سے صحابہ، بہت سے علماء کا اختیار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت اس سلسلے میں مروی ہے، اسی طرح اور بھی بعض صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ بتایا گیا کہ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر کوئی آدمی بیٹھے اور دعا مانگے 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 تو کوئی وقت آئے گا اور وہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ دو قول ہیں، ورنہ تو قول یہ ہے کہ جمعہ کے پورے دن میں کبھی بھی وہ آ سکتی ہے۔ بہرحال بھائیو، اللہ نے اس کو چھپائے رکھا، اس گھڑی کو اللہ سے مانگنا اور اس کی تلاش و جستجو کر کے پا لینا یہ انسان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا۔ اس کو اس حدیث پاک کے اندر فرمایا، یہ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت جمعہ کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن وضو کرتا ہے اور بہترین انداز سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ جمعہ کے لیے چل پڑتا ہے اور خاموشی کے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جب امام خطبہ دیتا ہے تو اس کو سنتا ہے، فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک جو کچھ کے گناہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا اور اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا پھر نماز پڑھ کے جانا، جو آدمی اتنا کام کرتا ہے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس کے اندر قید ہے مجتنبۃ الکبائر، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ ہو۔ گناہ کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ۔ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جس کو قرآن و حدیث کے اندر وعید کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کی سزا بیان کی گئی ہے، اور علماء نے ایسے بہت سے گناہوں کو چن چن کر تلاش کر کر کے اپنی کتابوں میں لکھا، اور وہ 70 سے کچھ اوپر ہے۔ بعض علماء نے کہا 72 گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، جیسے زنا ہے، جھوٹ ہے، مکر و دھوکے بازی ہے، غیبت کرنا اور چغلی کھانا ہے، شراب نوشی ہے، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے۔ یہ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتے۔ لیکن چھوٹے موٹے گناہ اگر انسان نے کر لیا، ایسے گناہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے دھو دیتے ہیں اور نیکیوں کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے نماز ایک پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز کے وقت دوسری نماز پڑھتا ہے، اس درمیان میں ہونے والے چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پانچوں وقت جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ، لیکن یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہو وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں اسی مضمون کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو ان کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں بھی، جمعہ کے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک بھی، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک۔ لیکن جیسے کہ میں نے وضاحت کی اور حدیثی کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتنبۃ الکبائر، یہ جو معاف ہوتے ہیں وہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جمعہ کی کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ چند فضیلتیں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ ان فضیلتوں کی وجہ سے جمعہ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اور جب اس کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اس کے آداب اور حقوق کی رعایت کریں۔ اگر حقوق و آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہمیں ملنے کے باوجود ہم محروم کے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے کسی کو رمضان ملے
رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، لیکن آدمی رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان کی فضیلتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، تو بتائیے کہ اس سے بڑا محروم کون؟ اسی طرح جمعہ جیسی فضیلت کا دن کسی کو ملے لیکن اس کے باوجود جمعہ کی فضیلتوں میں اس کا کوئی حصہ نہ لگے، وہ ان چیزوں کو حاصل نہ کرے، اور اسی طریقے پر اس کے آداب کی اور حقوق کی رعایت نہ کر کے اس کے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ کرے، تو ایسا آدمی بھی بڑا محروم القسمت ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جمعہ کی بڑی رعایت کریں، لیکن وقت اسی میں ختم ہو گیا کہ میں نے آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، لیکن اس کے آداب اور حقوق کیا ہیں اس کے لیے بیان کرنے کے لیے ایک اور جمعہ کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔